لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَتِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ. ایک صلوات پڑھیے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک سورہ حمد کی درخواست ہے. مرحوم علی حسین بھائی وکیل، فاطمہ بھائی وکیل، اقبال بھائی وکیل، زینب بھائی وکیل، زینب بھائی وکیل، عباس بھائی وکیل، وکیل فیملی کے تمام ممبر. ایک اور صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. جان گرامی، سورہ حج میں ایک ٹکڑا آیت کا میں نے پڑھا ہے. اس میں وَأَتِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، یہ ایک ٹکڑا ہے اس سورہ حج کی آیت کا. یہ آیت کا ترجمہ میں آپ کو انشاءاللہ سناؤں گا، لیکن پہلے موضوع سن لیجئے کہ آج کے موضوع میں یہ بات کے اوپر بات کروں گا، گفتگو کروں گا کہ قناعت اسلام میں کیا حیثیت، کیا درجہ، کیا مقام قناعت کا ہے. قناعت کہ جب ہم لغوی اور اخلاقی معنی کو دیکھتے ہیں تو ہمارے وہاں جو حدیثوں میں اس قناعت کا لغوی معنی بتایا گیا، آپ جانتے ہیں بہت ساری کتاب ہمارے وہاں اس بات کے لیے لکھی گئی ہے کہ قرآن کے الفاظ کا معنی حدیثوں کی روشنی میں. مثلا اگر آپ دیکھیں تفسیر مجمع البیان جو ہے مرحوم طبرسی نے ہر معنی جو نقل کیا تو اس کے پیچھے ایک حدیث بھی کہ یہ اس کا معنی ہوتا ہے. ایک اور مثلا مفردات راغب میں آپ دیکھیے تو پورے قرآن کے الفاظ کا معنی کیا گیا. تو اس معنی کو جب ہم قناعت، قاف نون اور عین، یہ قناعت جو ہے، اور اسی سے قناعت، اور آپ جانتے ہیں عربی کے قانون کے مطابق بہت سارے ایک لفظ سے بہت ساری چیزیں بنائی جا سکتی ہیں.
یہ علم صرف کا ایک قانون ہے، تو میں اس پہ نہیں جانا چاہتا ہوں. میں آنا چاہتا ہوں جلدی سے کہ لفظ قناعت جو ہے، جو اماموں نے ہمارے حدیثوں میں اس کا معنی بتایا ہے، وہ یہ بتایا ہے کہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا، اللہ کے ڈسٹریبیوشن کے اوپر آبجیکشن نہ کرنا، اعتراض نہ کرنا، بلکہ اس کے ڈسٹریبیوشن کو خوشی سے ایکسیپٹ کر لینا، اس کو کہتے ہیں قناعت. لیکن علماء اخلاق کیا کہتے ہیں؟ جب آپ علماء اخلاق کے بارے میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک ایسی صفت ڈیولپ کرنا ہوگی آپ کو اور مجھے اپنے وجود میں کہ ہم اپنی کوششیں کرنے کے بعد، اپنے ایفرٹس لگانے کے بعد، اپنی طرف سے جو ہم کر سکتے تھے وہ کرنے کے بعد، جو اللہ دے دے صبر کر لے، اس صبر پر فریاد اور واویلا اس کے اوپر واویلا نہ مچائیں. یہ ہے اس کا قناعت کا جو معنی ہے حدیثوں میں وہ بتایا گیا. اب اگر میں فائدے کی پہلے بات کر لوں کہ بھئی اس قناعت اگر کسی میں ڈیولپ ہوئی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا. دیکھیے دنیا میں ہم جس دنیا میں رہتے کوئی بغیر فائدے کے کوئی کام کرنے والا نہیں ہے. آج آپ جانتے ہیں شاید ہماری عبادتیں کے پیچھے بھی ایک نہ کچھ، ہم ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچے ہیں کہ ہم کہہ دیں اے اللہ ہمیں کچھ بھی نہیں دے گا تو بھی تیری عبادت کریں گے، تو لائق عبادت ہے تو ہم تیری عبادت کریں گے. اس ہم مرحلے پہ نہیں پہنچے. ابھی ہماری عبادت جو ہے غلاموں والی عبادت ہے کہ ہر کام کے پیچھے ایک مقصد اور ایک ہدف ہے. تو ایک سوال یہ ہے کہ اس جو ہے اگر میں نے کوشش کر کے اپنے اندر یہ ڈیولپ کر لیا کہ میں اپنے آپ کو قانع انسان بنا لوں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہوگا. تو ایک عجب چیز آپ دنیا میں آج بڑی آسانی سے دیکھتے ہیں اور آپ محسوس بھی کرتے ہیں کہ جس کے پاس خدا کے ڈسٹریبیوشن پہ جو راضی نہیں ہے، ائمہ فرماتے تھے دنیا کی ہر دولت مل جائے گی تو بھی راضی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بات جان لیجیے آپ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ایک بیماری ہے انسان کے اندر. یہ بیماری روز بروز انسان کے ساتھ بڑھتے نہیں تھی. کیسے؟ آج مجھے اگر 100 ملا تو کل 110 ملنا چاہیے. کچھ لوگ تو 110 کی بات نہ کرو، سیدھے ملٹی ملین کی بات کرو. آج میں تو یہ جو چیز ہے یہ ایک بیماری ہے، اور اگر کنٹرول نہیں ہوا تو آپ یقین جانیں یہ بیماری اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ پھر انسان کوئی قانون اور کوئی چیز باؤنڈری اپنے لیے رکھتا ہی نہیں ہے. آج آپ اسی لیے دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس باؤنڈری نہیں ہے، جن چیزوں جن کے پاس روکنے کی طاقت نہیں ہے، آپ دیکھ لیے ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ کس کا حق مار کے ہمیں مل رہا ہے، یا اس سے غرض نہیں ہے کس راستے سے ہمیں مل رہا ہے، یہ بھی مقصد نہیں ہے. ان کا مقصد کیا ہے؟ کسی بھی راستے سے مل رہا ہو لے لینا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب اسلام آیا تو کہ نہیں، تمہارے اندر ایک طاقت ایسی بلڈ اپ ہونا چاہیے، تمہارے اندر ایک ایسی چیز جو ہے پائی جانا چاہیے کہ جب تم ایسی جگہ پر پہنچو تو تم نے ایفرٹس لگایا، اب تمہیں ایفرٹس لگانے کے بعد دیکھ رہے کہ اللہ نے میرے لیے جو راستہ ملا اسی راستے سے ملے گا تو لوں گا. میں کسی کا حق مار کر نہیں لوں گا، حرام چیز کو نہیں لوں گا، حلال چیز کو لوں گا. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جب یہ قناعت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے تو تھوڑے سے پر بھی سکون سے جیتا ہے، اور اگر پیدا نہیں ہوتی تو ڈھیر سارے پر بھی روز روتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک فائدہ کیا ہوگا؟ قناعت اگر آپ نے پیدا کر لی،
سکون سے جی سکو گے۔ آج ایک دنیا میں سب سے زیادہ چیز جس کی تلاش ہے نا، وہ یہی سکون ہے۔ آج انسانوں کے پاس، اگر آپ پہلے کی مناسبت سے آپ دیکھیں تو میرے اندر، آپ کے اندر بہت ساری سہولت زندگی میں آ گئی ہے، لیکن سکون چھن گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری جو ہے، جیسے جیسے وسائل بڑھتے ہیں ویسے ویسے قناعت ہم میں کم ہو رہا ہے۔ نتیجے میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم یہ جو ہے سکون جو ملنا چاہیے تھا، وہ سکون ہماری زندگی سے ہم مشینزم ہو گئے۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک انسٹرومنٹ کی طرح ہو گئے۔ انسٹرومنٹ کا کام کیا ہوتا ہے؟ انسٹرومنٹ کا کام ہی یہ ہے کہ بھئی اس یوز کر لیے اور بات ختم ہو جائے۔ اسی لیے ایک فائدہ کیا ہے، اگر ائمہ فرماتے تھے اگر زندگی میں سکون چاہیے تو قناعت پیدا کرنا۔ قناعت پیدا نہیں کیا، زندگی سے سکون چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ پھر ایک دیکھیں، انسانوں میں فقیری تو ہر لحاظ سے پائی جاتی ہے۔ نقص جو انسانوں میں ہے بہت ساری چیزوں میں پایا جاتا ہے، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی فقیر انسان، آج آپ دیکھیے فقیری، ذہنی فقیری بھی ہے۔ آج غلامی جو انسانوں میں پائی جاتی ہے، تقریباً ہر انسان میں غلامی پائی جاتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس غلامی سے آزاد کراؤ اپنے آپ کو، لیکن ہم آزاد نہیں کروا پاتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ آزاد کیوں نہیں کروا پاتے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اب تک اپنے آپ کو آزاد ہی نہیں کرا سکے۔ جب آزاد نہیں کرا سکے تو مسئلہ اپنی جگہ پہ۔ اسی لیے ضرورت ہے کیا کہ جہاں آپ قناعت اپنے اندر پیدا کریں، وہیں ضرورت ہے۔ اور بے نیاز بننا ہے تو دنیا میں کوئی پیسے سے بے نیاز نہیں بنتا۔ بے نیاز بنتا ہے اپنے اندر کے ارادے اور اختیار سے بنتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، ایک صلوات پڑھیے، محمد وآل محمد۔ تو قناعت کے بارے میں یہ بات جان لیجئے کہ دنیا میں لا عیشہ کل قناعہ، بیسٹ زندگی قناعت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ سکون جو ہے قناعت کے بغیر زندگی نہیں ہو سکتی۔ اور آپ جو ہے ایک بات یہ بھی، صبر نہ بغیر قناعت کے نہیں آ سکتا۔ تو بہت ساری جو اخلاقی چیز ہے وہ جڑی ہوئی ہے قناعت سے۔ قناعت ہے تو حسد نہیں ہوگا، قناعت ہے تو لالچ پیدا نہیں ہوگی، قناعت ہے تو تکبر نہیں آئے گا، قناعت ہے تو غصب نہیں آئے گا، قناعت ہے تو جھوٹ نہیں ہو۔ اتنے ساری صفات اخلاقی اس سے جڑی ہوئی۔ اسی لیے آپ کہتے تھے کہ بھئی سب سے پہلا کام جو کرنا ہے، تمہیں اخلاق ڈیولپ کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اپنے وجود میں ایک ایسی صفت پیدا کر لو کہ تم کوشش کرنے کے بعد جو اللہ دے دے وہ لے لو۔ ہم جانتے ہیں پریشانی کیا ہے دنیا میں، ہر انسان کے ساتھ ایک اس بارے میں بڑی پریشانی ہے۔ پریشانی کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں اس بات کو آپ احساس کریں۔ سب سے زیادہ انسیکیور کس بات کے لیے ہیں ہم؟ آج اگر آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ جو سیکیورٹی نہیں ہے انسان کے پاس، وہ کس چیز کی ہے؟ انسیکیور کیوں فیل کر رہا ہے؟ آپ سورہ ہود پڑھیے، 6 آیت، 6 نمبر کی آیت، ما من دابۃ الا علی اللہ رزقها یعلم مستقرها ومستودعها۔ ایک کوئی زمین پہ چھوٹی سی چھوٹی چیز حرکت کرتی ہے نا، چلتی ہے، بڑی سی بڑی چیز جاندار ہے، اللہ کہہ رہا ہے سب کی روزی میرے اوپر۔ ٹھیک ہے؟ اب اسی کے بعد کہتے ہیں اور میں جانتا ہوں یہ روزی کہاں ہے اور کیسے اس تک پہنچانا ہے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میرے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ یہ کیڑا مکوڑے سے لے کے جانور انسان سب کی روزی میرے ذمہ ہے، اور میں جانتا ہوں کہ اس کو کیسے اور کب پہنچانا، یہ بھی جانتا ہوں۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ ہر چیز قرآن میں ہے۔ یہ ایک تو اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ بھئی مجھے روزی کے لیے کیا کرنا ہے، اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو روزی نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے؟ آپ آج ایک میں نے کہا کہ سارے انسانوں میں ایک جو ہے اپنے آپ کو جو ہے انسیکیور فیل کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ ایک
ارننگ، روزی. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارا کام نہیں ہے. اسی لیے ایک جملہ آیا کہنا چاہتا ہوں، جو کام خدا کا ہے اپنے ذمے لے لیں گے تو آپ نہیں کر سکیں گے. جو کام خدا کا ہے وہ خدا کو کرنے دیجئے، جو کام آپ کا ہے وہ کر لیجئے. آپ کا کیا کام ہے؟ آپ کا سارا کام یہ ہے، ساری کوشش کرنا کیا، مجھے تو طاقت دی ہے روزی کی تلاش میں نکلنے کی، میں چاہوں میری جو فکر ہے، میرا علم ہے، اس کو استعمال کروں، اور اس کے بعد کیا کروں؟ من یتوکل فہو، من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. اور آگے اسی جگہ کہتا ہے یرزق من یشاء بغیر حساب. میں تمہیں بغیر حساب روزی دوں گا، کوئی اور نہیں. تمہارے ایفرٹس تمہیں بغیر حساب روزی نہیں دلا سکتے، یہ دینے والا میں ہوں. پھر ایک جگہ قرآن میں، اسی قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں میں سے بعض کا رزق دوسرے سے زیادہ رکھا. ٹھیک ہے، اچھا یہ انصاف کا بھی تقاضا ہے. انصاف کا تقاضا کیسے ہے؟ دیکھیے بہت سمپل بات ہے، ہر آدمی کی طاقت ایک جیسی نہیں ہے، تو ایفرٹس بھی ایک جیسے نہیں ہوں گے. جب طاقت بھی ایک جیسی نہیں، ایفرٹس بھی ایک جیسی نہیں، تو روزی دینے کا ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ اللہ کے عدالت میں ہے کہ کسی کو زیادہ دے اور کسی کو. لیکن آپ یہ طے کریں کہ میں روزی زیادہ حقدار ہوں، اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ تمہارا حق نہیں، یہ میں ہوں جو فائنل جو ہے ڈیسیجن لوں گا. اسی لیے دوسری جگہ پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ شاید میرے بندے سوچتے ہوں گے کہ جس کی مرضی ہوتی دیتا ہے اور جس کی نہیں، اللہ آگے وہیں وہ جواب دیتا ہے. کہتے ہیں میں میرے بندوں اگر سب کو ایک جیسا روزی دے دوں زیادہ، لبغوا فی الارض، زمین پہ جینا دوبھر کر دیں گے یہ لوگ. زمین خون بہانے کا مرکز بن جائے گی، زمین فساد کا گھر بڑھ جائے گا. تو میں نے کیا کیا ہے؟ کسی کو روزی کم، کسی کو زیادہ دیا ہے، تاکہ یہ کائنات کا سسٹم چلتا رہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تو ایک طرف جو ہے، آپ اس سے اندازہ کیجئے، ایک طرف کیا ہے؟ روزی کی ساری ذمہ داری اپنے سر لی. کام میں یہ طے کروں گا کس کو کتنا ملنا چاہیے، اضافہ کرنا کس کو نہیں کرنا. یہ میں ایک اسی جہاں موقع ہے تو میں وہ بھی امام رضا کی بارگاہ میں کوئی گیا، اور امام کے پاس جب گیا تو دیکھا امام کے سامنے ایک تشت انگور کا رکھا ہوا. اس نے کہا مولا مجھے روزی چاہیے. امام نے ایک گچھا خوشہ جس کو کہتے ہیں، ڈھیر سارا انگور کا اٹھایا، اس کو دے دی. دوسرا ہے 2 دانہ اٹھایا دے دیا. اس نے مولا میں زیادہ حاجت مند ہوں، پھر سے 2 دانہ اٹھا کے دے دی. تیسری بار بھی اس نے یہی کیا، گھوم کے آیا، مولا میں زیادہ محتاج ہوں، 2 دانہ اور دے دی. اس کو آبجیکشن ہوا. آج یہی حال میرا بھی ہے اور آپ کا بھی ہے. آپ سچ پوچھیں تو میرا بھی اور آپ کا بھی حال ہے. اور اللہ کی مرضی دیکھو کتنی عجیب ہے. شاید ہم زیادہ محسوس کر سکتے، آپ زیادہ محسوس کر سکتے چونکہ ہم خدا پرست ہیں، ورنہ شاید یہ لوگ محسوس بھی نہ کر سکتے، واقعی نہیں محسوس کر سکتے. اب امام نے ایک عجب جملہ کہا اس سے. امام نے فرمایا اگر خدا نے تیری قسمت میں زیادہ روزی لکھی ہوتی تو زیادہ دیتا تمہیں. میں اللہ کی مشیت کا پابند ہوں، تو 1000 بار بھی آئے گا 2 ہی ملے. ایفرٹس کے بات نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور آج یہ قرآن میں ہے، یہ بات یاد رکھیں. قرآن کہتا ہے کہ یہ میری مرضی ہے کہ کس کو طے کروں کس کو زیادہ ملنا چاہیے. ایک ابھی آیت میں دیکھ رہا تھا، اللہ کہتا ہے کہ میں جب کسی کو زیادہ دیتا ہوں نا تو میرا یہ قانون اور بھی ہے. اگر وہ چاہتا ہے یہ زیادہ بڑھتا رہے، کسی کو زیادہ دیا ہے اور چاہتا ہے وہ زیادہ 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 ہوتا رہے، تو اس کو ایک کام کرنا ہوگا. وہ کیا ہے؟ اس زیادہ کو میرے بندوں کے ساتھ شیئر کرو. اگر تم نے شیئر کیا تو وہی تمہیں روزی اضافہ ہوتی رہے گی، اور اگر شیئر نہیں کیا تو وہ لے کے تمہیں کسی اور کو دینا ہے. اب مجھے ایک اور آبجیکشن کی طرف جانا ہے، وہ جانتے ہیں کیا ہے وہ، اور میں ایک دوسرے اشکال کی طرف بھی آنا چاہتا ہوں. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد.
محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اب وہ کیا آبجیکشن ہے؟ ہماری دنیا میں، آپ کی دنیا میں یہ ایک بڑا تصور، اور ہر آدمی کے دل میں یہ بات پائی جاتی ہے، تقریباً ہر آدمی، میں نے دیکھا نہیں، بہت کم لوگ شاید ہوں اس طرح کے، کہیں ہماری کوئی روزی چھین نہ لے، کہیں ہماری روزی بند تو نہیں کر دی گئی، کہیں دروازہ تو اللہ نے ہمارے لیے بند نہیں کر لیا۔ آج یہ سب جو کہہ رہا ہوں نا، یہ مومنین کی بات ہے، خالی لفظ میرے ہیں۔ مول صاحب میری روزی کا دروازہ بند ہو گیا، کچھ بھی کرتا ہوں تو اللہ سونے کو بھی مٹی بنا دیتا ہے، اس طرح ہو گیا ہوں۔ اچھا دوسری طرف بھی دیکھیے آپ، یہ جو ہے مول صاحب کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ پہلے تو بہت روزی اللہ دیتا تھا، لیکن کسی نے میری روزی باندھ دی، ہے نا؟ یہ تو ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، آپ ذرا قرآن پڑھیے، وما یفتح اللہ من رحمت، وما یفتح اللہ من رحمت فلا ممسک لہ وما یمسک، اور اللہ کہتے ہیں، اسی آپ دیکھیے سورہ فاطر کی آیت ہے، سورہ فاطر میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر میں روزی رحمت کا دروازہ کسی کے لیے کھول دوں، دنیا کا ہر انسان مل جائے تو بند نہیں کر سکتا، اور اگر بند کر دوں تو دنیا کی ساری طاقت مل کر بھی اس کو کھلوا نہیں سکتی۔ آپ دیکھو کتنی عجیب بات ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ سوچنا تمہارا غلط ہے کہ تمہاری روزی مجھ سے کوئی چھین سکتا ہے۔ اسی لیے میں نے جو آیت پڑھی تھی وہ سورہ ہود کی تھی، وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر انسان، آگے پڑھ لیجئے، جو ہماری اور آپ کی مینٹالٹی ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ۔ اے انسانوں اپنی فکر سے یہ شیطانی جو ہے وسوسہ نکال دو کہ تم طے کرو گے کہ کتنی اولاد ہوگی تو روزی اچھی ملے گی اور کتنی نہیں ہوگی تو اچھی نہیں ملے گی۔ یہ تمہارے کام نہیں ہے، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں، ان کو بھی دیں گے، تمہارا کام ان کو مارنا نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیے دنیا میں کتنے بچے مار دیے جاتے ہیں، اسی لیے ان کو پالیں گے کیسے؟ اب ایک مسئلہ یہ ہے، جو بندے تھے خدا اپنے کو سمجھنے لگے تو پریشانی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ جو کام خدائی ہے جب بندہ اپنے سر اس کو لے لے گا تو ظاہر سی بات ہے تم ایک کیڑا اور رب الارباب۔ اگر آپ کیڑا بھی تو بہت بڑا میں نے لفظ کیا ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور رب الارباب کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھ دے تو کیا ہوگا؟ وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ اب ایک سوال کا اور جواب اور آنا چاہتا ہوں دوسری طرف، اب دیکھیے اس کا نتیجہ کیا ہے، وہ یہ کہ کیا ہر انسان کی روزی جو ہے، آج ہمارے پاس دنیا بھر کی جو ہے دعائیں ہیں، اعمال ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حاجت نماز، کتنی چیزیں ہیں روزی میں اضافہ کرنے کے لیے، ہے نا؟ اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے تو ہر ایک آدمی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک بات یاد رکھیے، اس بات کو جان لیجئے، ایک روزی ہے جس کو امام کہتے تھے رزق مقسوم، نہج البلاغہ میں، ایک ایسی روزی ہے کہ اللہ نے بانٹ دیا ہے، کب سے؟ جس دن پیدا کیا تھا اس دن سے آخری سانس لینے تک ڈسٹریبیوٹ کر دیا۔ اب اگر الفاظ بدل کے کہوں تو تھوڑا سے آپ مسکرا بھی سکتے ہیں، کتنا ٹن گیہوں کھائیں گے پہلے دن لکھ کر لائے ہیں، کتنے پانی گیلن پی لیں گے یہ بھی لکھوا کر لائے، کتنے آکسیجن لے لیں گے وہ لکھوا کر لائے۔
اس کو کوئی ایک دانہ بھی، حتیٰ میں نے یہ تک دیکھا ہے فرشتہ جب آتا ہے کسی کے سراہنے کہ تمہیں ہم لینے آئے ہیں، تو انسان ویسے ہی گھبرا جاتا ہے کہ بھئی لینے آ گیا یہ، ابھی موقع نہیں تھا. اگر کسی سے پوچھے کہ اللہ پوچھ لے کہ موقع کب آئے گا، کہے گا بھی نہیں آئے گا. تو اللہ اسی لیے پوچھتا ہی نہیں کسی سے کہ تمہارا موقع آ گیا جانے کا. لیکن عجب ہے یہ روایت کا جملہ کہ جب فرشتہ سراہنے آتا ہے تو کہتے ہیں دیکھو تم یہ نہیں سوچنا کہ ابھی تمہارا کوئی چیز باقی تھی اور ہم تمہیں اٹھانے کے لیے آ گئے. نہیں، خدا کی قسم پوری اس دنیا میں چھان کر آئے ہیں، اب تمہاری روزی کا ایک دانہ بھی نہیں ہے جو حلق سے نیچے اتار سکو. ایک گھونٹ پانی نہیں ہے اب تمہارے لیے جو تمہارے منہ میں ڈال دیا جاؤ تم اندر لے لو. نہیں، اب تمہارے لیے بس جو اللہ نے روزی رکھی تھی وہ ہر دانہ، اسی لیے ہے جب تک کوئی انسان اس پوری روزی کو ہضم نہیں کر لے گا اس وقت تک اس کو فرشتے لینے نہیں آئیں گے. جب تک ایک گھونٹ پانی ہے اس وقت تک فرشتے لینے نہیں آئیں گے. لیکن پریشانی کیا ہے، نہ ہمیں یہ پتا کہ کون سا گھونٹ آخری گھونٹ ہے اور نہ ہی یہ پتا ہے کہ کون سا روٹی آخری، کون سا لقمہ آخری ہے. تو ہم سوچتے ہیں کہ ابھی تو شاید بہت باقی ہے، ابھی تو بہت زیادہ باقی ہے. اسی لیے کہ امام کی حدیث سن لیجئے، کتنی عجیب بات ہے. فرمایا ہر روز موت کے لیے تیار رہو. پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تمہیں پتہ نہیں کہ آخری لقمہ کھا رہے ہو کہ اور بھی ہے تمہارے لیے. ایک صلوات پڑھی ہے محمد وآل محمد. تو ایک روزی وہ ہے جو ڈسٹریبیوٹیڈ ہے، آپ کو کھا کر ہی اس دنیا سے جانا ہے. ایک اللہ کرے نہیں فضلی بھی ہے. فضلی کا مطلب کیا ہے؟ کچھ ایسا کرو، کچھ ایفرٹس، کچھ تمہارے لیے اسپیشل کرو جو اللہ کو پسند ہے، وہ کرو گے اللہ تمہیں بے حساب روزی دے دے گا. لیکن جب وہ دے گا تو ایسا نہیں ہے کہ بس جب دے دیا تو اب جو چاہو کرو. نہیں، اب جو دے گا اس میں ایک شرط کے ساتھ دے گا. وہ کیا ہے شرط؟ آپ یقین جانیں کہ یہ بہت بڑی شرط ہے. ائمہ فرماتے تھے کہ دنیا میں کسی کی حکومت چلی ہی نہیں جب تک یہ قانون اس نے اپنا نہیں لیا. وہ قانون کیا ہے؟ تم کو ملا تو اب بغیر بانٹے کھا لیا تو چھننے والی ہے، ملے گا تمہیں. اسی لیے آج آپ دیکھ لیے دن بھر کوئی انسان شاید دوڑتا رہتا ہے اور کچھ نہیں ملتا، اور کوئی نہیں دوڑتا رہتا اس کو بڑی آسانی سے مل جاتا ہے. کہتے ہیں اللہ میں جانتا ہوں کہ اس کو کب پہنچانا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آنا چاہتا ہوں، جب ہماری ٹاپک جو ہے کہانے کیا ہے، آپ نے قرآن سن لیا، حدیث سن لی، اب آپ کا کیا کام ہے، میرا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے بھائی ہم نے ایفرٹس لگائے، اب ہمیں انتظار کرنا. اللہ نے ایک روٹی دے دی کہ نہیں اللہ تو نے میرے ساتھ ناانصافی کی. یہ نہیں ہو سکتا، اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا. اب آپ کو وہی کھا کر ہاتھ اٹھانا ہے. میں آج پڑھ رہا تھا کتنے عجیب لوگ، انسانوں نے جنہوں نے اپنے اندر قناعت کی طاقت پیدا کر لی، وہ کیسے بن گئے. آپ دیکھو، ہم یہ آیت بہت پڑھتے ہیں نا، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. کبھی کبھی مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب یہ پڑھتے ہیں ہم اور سوچتے ہیں کہ اے اللہ ہم کسی اور چیز کے لیے پڑھ رہے ہیں تو کسی اور چیز کے لیے ہمیں لے جانا چاہتا ہے. اب ایک مثال دے کے میں لیتا ہوں کیا آپ اس مفہوم کو سمجھیں. ہمارے وہاں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، محمد علی بہبہانی. ٹھیک ہے، یہ جو ہے کربلا میں پڑھاتے تھے یا نجف میں پڑھاتے تھے. ایک مسجد میں 50 سال انہوں نے درس دیا اور اتنے جو ہے کانے تھے اور اتنا اللہ پہ بھروسہ تھا کہ ان کے شاگرد کہتے ہیں کبھی کبھی ہم دیکھتے تھے کہ بھوک کی شدت سے کانپنے لگتے تھے. جب یہ حال ہو جاتی تھی تو وہیں گنبد امام کی طرف دیکھتے تھے، کہتے اما یجیب المضطر اذا دعاہ فیکشف السوء. کہتے خدا کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ دعا کیا،
اب اچھا مولوی ہیں تو اب مولویانہ کام میں آئے گا نا. اب تو نہیں آئے گا کہ جو ہے آؤ باہر ایک اسکوٹر کھڑی ہے اس کو صحیح کر دو. اللہ کو یہ بھی پتہ ہے آدمی کرے کیا سکتا ہے. کہتے ہیں اتنے میں دیکھتے تھے کہ کوئی آیا, مل صاحب ایک استخارہ کرنا ہے. ٹھیک ہے لاؤ سب. اب وہ جا رہا ہے, مل صاحب ایک, ابھی عجیب ہے وہ, ہماری قوم ہے, خیر یہ تو اچھا ہی ہے کہ بھئی اس نے ایک ایسی حقیر رقم دی جس سے ایک روٹی نہیں خرید سکتے. کہتے ہیں آدھی روٹی تو آئے گی, جاؤ آدھی روٹی لے آؤ. آدھی روٹی کہا کہ اے اللہ تیرا شکر گزار ہوں تو نے بھوکا نہیں رکھا. میں آنا چاہتا ہوں پیغمبر کی طرف. دیکھو ہمارے پاس روایت اتنی معتبر کتابوں میں آئی ہے, یہ اتنی معتبر کتابوں میں آئی ہے کہ آپ اس سے اندازہ ایک جگہ نہیں 50 جگہ یہ حدیث ریفلیکٹ ہوئی. پیغمبر کس سختی میں تھے. ایک ان کے جو ہے مدینے جب گئے تو ایک انصاری عورت جب مدینے گئے تو آپ جانتے ہیں بڑا استقبال ہوا رسول اللہ کا ویلکم کہنے کے لیے, اور ہر ایک کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت کے مطابق گفٹ لا رہا تھا. ایک عورت بیوہ تھی, اس کے پاس کوئی چیز نہیں تھی. وہ اپنے 10 سالہ بچے کو لے آئے, آغا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ گفٹ دینے کو نہیں, میں اپنا بچہ آپ کی خدمت میں دے دیتی ہوں, وہ آپ کے ساتھ رہے گا, سیکھ بھی لے گا اور آپ کی خدمت بھی کرے گا. وہ انس, اسی کا نام انس تھا, وہ انس کہتا میں دھیرے دھیرے, اب رسول اللہ 10 سال کی عمر میں آیا تھا اور جب جوان ہو گیا تو چھوڑا رسول اللہ. ایک دن رسول اللہ گھر سے گئے, مثلا مسجد میں نماز پڑھی اور دیر ہو گئی. ہر رسول اللہ کا کھانا میں روز دودھ اور روٹی اور نمک اس طرح کی چیز تھی. دیکھا رسول اللہ نہیں آئے تو وہ روٹی اور دودھ کھا لیا. اب جب رسول اللہ آئے کہ انس کھانا لیا, کہنے لگا رسول میں نے تو کھا لیا آپ کا کھانا, آپ دیر سے آئے میں دعوت میں گئے ہوں گے. اب دیکھو کتنی قناعت ہے. کہ انس ایک گلاس پانی لیا, پانی لائے, کہ اللہ کے رسول نے وہ پانی پیا اور کہ اللہ تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے آج میری روزی یہ قرار دی. اور وہ رسول جس کے صدقے میں کائنات پیدا ہوئی ہو, اس نے اپنے اندر ایک ایسی, اگر کہتے اللہ جنت سے بھیج روسٹڈ مرغ, کوئی روک سکتا تھا؟ نہیں. حتیٰ اسی لیے میں یہ روایت سنانا چاہتا ہوں, آپ دیکھیں کہ روایت کتنی عجیب ہے. جناب جبریل کو اللہ نے بھیجا کہ اے جبریل زمین کا خزانہ اور اس کی چابیاں میرے رسول کے پاس لے جاؤ. اب زمین میں کہاں کہاں خزانہ ہے, کہاں کہاں مائنس ہے, آپ جاؤ یہ رسول کو دو اور بتاؤ یہ خزانے کی چابی ہے, جس خزانے کو آپ چاہیں خالی آرڈر کرنا ہے آپ کو مل جائے گا, یہ لے لیجئے. اور آخرت کے بھی خزانے کی چابی آپ کو دے دیتے. اس کے بعد ایک پیغام بھی ہے اللہ کا, وہ پیغام وہ آپ ذرا سنیے. جا کے میرے رسول سے کہہ دو ایسا نہیں ہے کہ وہ خزانہ لے لے گا تو اس کا مرتبہ کم ہو جائے گا, نہیں, جبکہ اللہ کا قانون ہے یہ. آج آپ یہ جان لیجئے اللہ کا قانون ہے. اللہ کا قانون کیا ہے؟ جتنا آپ دنیا میں طلب کریں گے اتنا ہی آخرت سے کٹوتی ہوگی. یہ قانون ہے, آپ یقین جان لیجئے اس کا قانون ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کیوں ائمہ کہتے تھے, اب آپ اسے امیر المومنین کی بات آگے چلیے یہیں سے وہ سناتا ہوں. یہ عجب ہے یہ جملہ. امیر المومنین کے پاس ان کے ایک غلام جو ہے وائل گئے, کہتے میں گیا ان امام کے پاس, دیکھا 2 روٹی رکھی ہے اور نمک اور پانی. وہ 2 روٹی رکھی ہوئی ہے, پانی. کہتے نماز فارغ ہوئے تو امام نے وہ روٹی گھٹنے سے توڑا. ٹھیک ہے, وہ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا وہ روٹی میں جو کہ جو چھلکا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بھوسا. ٹھیک ہے, جو ہم کیا کرتے ہیں چلنی سے چال کے پھینک دیتے ہیں. آج ہم لوگ چکی والے سے کہتے ہیں بھائی تم یار اتنا باریک نہ پیسو, وہ رہنے دو, کہتے نہیں نکال دینے. راوی
کہتا ہے کہ میں نے جا کے فضہ سے کہا اتنا تمہیں ترس نہیں آتا اپنے مولا پہ؟ اتنے موٹے موٹے چھلکے دکھائی دے رہے ہیں جو کے، وہ نکال دو روٹی بنانے وقت۔ جناب فضہ نے کا جب جملہ فرمایا کہ بھئی دیکھو تمہارے مولا کھائے اور میں جہنم میں جاؤں تمہارے، پھر جب یہ کہا تو مولا بول پڑے، کہا میں نے فضہ کو حکم دیا ہے کہ تمہارا کام ہے اطاعت کرنا، تم اپنی مرضی نہیں چلا سکتی، اسی چھلکے کے ساتھ روٹی بنا دینا۔ اور اس کے بعد جو جملہ کہا ہے نا، فرمایا کہ ہم علی وہ ہیں جو وہاں کے لیے بھیجتے ہیں، یہاں نہیں بناتے ہیں۔ یہ ہماری قناعت کیوں؟ قناعت کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم وہاں چاہتے ہیں جو ابدی زندگی ہے۔ اسی لیے آپ نہج البلاغہ کے ایک جملہ کہیے، خذوا من ممرکم الی مقرکم، اے انسانوں ایسی جگہ جہاں تم ٹریول کر رہے ہو، ٹریولنگ کی جگہ سے کھانے پینے کی چیزیں لے لو، جہاں تمہیں رہنا ہے وہاں کے لیے لے لو۔ اب پوچھو مولا یہ کیا؟ کہ یہ دنیا ٹریولنگ کی جگہ ہے، تم سفر میں ہو، یہ سفر اینڈ کب ہوگا؟ جب تمہاری روح نکلے گی تو اینڈ ہوگا، وہاں کے لیے لے لو تاکہ وہاں تمہیں اب کوئی چیز کی کمی نہ ہو۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم سوچتے ہیں، میں نے تو ایک آدمی سے کہا تو اس نے کہا کہ میں تو مول صاحب دعا اس کے برخلاف کرتا ہوں، کہتا ہے اللہ میری عبادت میری نیکیوں کا اگر کوئی صلہ دینا ہے تو مجھے اسی دنیا میں دے دے۔ میں نے کہا بھائی تم بہت اچھا دعا کرتے ہو، تم آج شاید نہیں سمجھ رہے ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ تم کہہ رہے ہو اللہ میں نے جو عبادت کی، استغفار کیا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، وہ سب دینا تو اسی دنیا میں دے دے کچھ۔ کہتا اللہ دے بھی دیتا ہے۔ میں نے کہا تم یہ کہتے ہو تو لے رہے ہو، لیکن ایک دن ایسا ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے جہاں تمہیں ہمیشہ سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ تو ایک چیز جو آپ دیکھ رہے کہ رسول اللہ کے سامنے جب اس طرح کا خزانہ لا کے رکھا گیا تو جناب جبریل سے کیا کہا جانتے ہیں آپ؟ رسول اللہ، اس کو کہتے قناعت، اس کو کہتے تھے قناعت۔ اللہ کے رسول نے جناب جبریل سے کہا اے جبریل جا کر اللہ سے کہہ دو میں اپنے اور اپنے اہل بیت کے لیے روزی کفاف چاہتا ہوں، روزی کفاف چاہتا ہوں۔ تو خود رسول اللہ نے وضاحت کی، کہا کفاف یہ ہے ایک دن کھاؤں تو اللہ کا شکر کروں، ایک وقت بھوکا رہوں تو اللہ سے مانگوں، میں ایسی روزی چاہتا ہوں اہل بیت کی۔ اب آپ دیکھیے، اچھا پورے اہل بیت میں آپ دیکھ لیے ایسا نہیں تھا، نہیں آج کسی کی جرأت نہیں ہے جو امام حسن اماموں نے ہمارے کیا ہے، وہ کوئی کر نہیں سکتا۔ پورا گھر سارا سامان کے ساتھ باہر نکل گئے، یہ چپل بھی اتار دیا، اللہ کی راہ میں دے دیا، اب کل سے زیرو سے شروع کروں گا۔ کوئی کر سکتا ہے؟ مطلب زندگی بھر کماتے تو بمبئی میں گھر نہیں لے سکتے تو آپ، لیکن یہ کیا ہے؟ ہمارے پاس قناعت نہیں ہے، ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے ایفرٹس لگا کے بنایا ہے، جبکہ دینے والا کوئی اور، جبکہ کرنے والا کوئی اور۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھیے کیوں آپ ہم بہت آسانی سے سنتے ہیں کہ جس کی بیوی کی درآمد 75,000 سونے کے سکے ہوں ایک فدق سے، اور تاریخ کہتی ہے جب وہ آتا تھا وقت، سیزن آتا تھا ایک کھجور کا، تو بی بی پورے مدینے میں اعلان کروایا، حتیٰ مدینے کے باہر کے لوگوں کو پتہ تھا بھئی آج آ جاؤ مدینے میں، اس لیے کہ اتنا بڑا مال بٹنے والا ہے کہ سب کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ اور اہل بیت کتنا لیتے تھے؟ جب ہے کہتے تھے ہمیں سال بھر کے لیے نہیں چاہیے، ہمیں ایک دن کے لیے ملے بس ہے، کل خدا ہے۔ یہ چیز ڈیولپ کر لینے سے کیا ہوگا کہ بھئی ہم اللہ کی گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو مر ہی نہیں سکتا ہے، وہ خدا تو ہمیشہ ہی ہم مریں گے، وہ نہیں مرے گا۔ اور وہ آج قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ نہ اس کو نیند آتی ہے نہ ہی سوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ اسی قرآن میں پڑھ لیجئے، تم نہیں دیکھتے ہو انہو یراک، تم نہیں دیکھ سکتے ہو، ہمیشہ خدا تمہیں دیکھتا ہے، کہیں بھی چلے جاؤ تمہیں دیکھتا ہے۔
یہ وہابی ہیں جو کہتے ہیں فلاں جگہ نہیں دیکھتا، لیکن ہم کہتے ہیں اللہ ہر جگہ انسان کو دیکھتا ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اللہ انسان کو نہ دیکھے۔ تو آپ کبھی سوچئے کہ بھئی جو خدا ہر وقت بیدار ہے، کبھی سوتا نہیں، اونگ نہیں آتی ہے، وہ خدا کو ہم چھوڑ کر کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم نے یہ کام کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم کر ہی نہیں سکتے ہو، تمہارے بس میں نہیں ہے۔ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، تم تھوڑے کوئی ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہو۔ اللہ کے لیے یہ آسان ہے، تمہارے لیے تھوڑی آسان ہے، یہ صرف خدا کے کام ہے، تمہارا کام ہے ہی نہیں۔ اب آپ پڑھیے اتنی ساری جو ہے داستانیں، اتنے یہ واقعات، آپ کبھی ایک واقعہ سناتا ہوں اور آپ آتا ہوں دیکھیے دوسری طرف۔ شیخ اعظم انصاری ایسے تھے جو سلام کرتے تھے، مولا اسی وقت جواب دیتے تھے، امام زمانہ۔ جب بھی انہوں نے ایسا کام کیا کہتے تھے مجھے تو لوگ کہتے ہیں امام غائب ہے، غائب کسی کے لیے ہوں گے، میرے لیے تو امام غائب ہی نہیں۔ پوچھے یہ کیسی بات ہے؟ کہا اس لیے کہ جب بھی مجھے کسی بھی پریشانی میں آیا، فلاں جگہ کا السلام علیکم یا امام زمان، بولا بولو بیٹا کیا چاہیے؟ تو غیبت کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے جس کو۔ اب آپ صاحب جواہر کے بعد پوری دنیا کے اکیلے مر جاتے شیخ اعظم، ٹھیک ہے؟ جب مر گئے تو 18 تومان ان کے گھر میں تھا، اور 18 تومان کے ہی مقروض تھے وہ مرجع کتنے بڑے تھے؟ ان کا شہریہ پورے نجف اور ہر دنیا کے حوض علمیہ میں بڑھتا تھا، حتیٰ جب ان کی بیٹی کی شادی کی بات آئی، اب دیکھیے کتنی عجیب بات ہے، ان کی بیٹی کی شادی کی بات آئی تو ان کے ایک وکیل نے کہا کہ میں شادی کی ذمہ داری لے لیتا ہوں۔ فرمایا نہیں، میں یہ شادی ہے میری ذمہ داری۔ تو کیسے کرے گی؟ کہ اللہ نے شادی اتنا آسان بنایا ہے، بیٹی کو لوں گا، داماد کو ایک نکاح پڑھ کر رخصت کر دینا ہے، مجھے کیا کرنا ہے؟ میں راضی نہیں ہوں کہ تم وکیل۔ حتیٰ جب مر گئے فاتحہ کرنے کے لیے ان کے گھر والوں کے پاس پیسے نہیں تھے۔ نجف کے ایک تاجر نے 6 دن ان کے لیے مجلس برپا کی اپنے خرچے سے۔ آپ کبھی سوچ سکتے کہ یہ انسان ہی ہے، یہ امام تو نہیں ہے نا، یہ تو امام نہیں ہے، یہ ہماری اور آپ کی طرح انسان، تو کیسے کام کیا؟ سیدھا راستہ ہے، امام علی علیہ السلام فرما دے میں نے اپنے آپ کو اس حد تک اپنے نفس کو منوا لیا کہ جو اللہ دے اس پہ راضی رہنا ہے۔ میں نے منوایا، اس کو مانتا نہیں تھا، میں نے منوایا، اور یہ منوایا تو اس حد تک آیا کہ ابھی جو چاہوں۔ اسی لیے ایک جملہ کہتے ہیں کانے بنو گے تو آزاد رہو گے، کانے نہیں بنے تو ہمیشہ زندگی غلامی میں گزرے گی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ یہ گجب شے ہے، ہاں واقعی گجب شے۔ اسی لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ دنیا میں بادشاہ بہت سارے لوگ ہیں، لیکن میں نے بادشاہ جو ہے دیکھا ہے کون؟ جو کانے ہے۔ یہ کیسا بادشاہ ہے؟ اللہ کا رسول کہتا ہے انہو ملکون، یہ جو کانے انسان ہے وہ بادشاہ ہے۔ کہ اللہ کا رسول کیسا بادشاہ ہے؟ کہتا ہے یہ ایسا بادشاہ ہے جس کی بادشاہت ختم نہیں ہوگی کبھی۔ یہ ایسا بادشاہ ہے جس کی بادشاہت ختم نہیں ہوگی۔ تو کیسے؟ کہ اللہ نے اس کو ایک سواری دی ہے، جس سواری پہ سوار ہو کر کہیں رکے گا ہی نہیں جب تک کہ اپنے اللہ کے پاس نہ پہنچ جائے، اور وہ بھی جنت تک نہ پہنچ جائے۔ فرمایا یاد رکھنا یہ قناعت ایک ایسی بادشاہت ہے جو انسان کو کبھی مٹنے نہیں دے گی۔ آج ہم کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ رہے، کہتا ہے اللہ کا رسول کہتا ہے ہمیشہ رہنا ہے تو کانے بن جاؤ۔ اسی لیے دیکھیے کتنی عجیب بات ہے، ہم لوگ نہیں کر سکتے یہ۔ مولا بازار کوفہ سے گزر رہے تھے، ظاہراً مدینہ تھا، کوفہ نہیں، مدینہ میں سے گزر رہے تھے۔ ایک جو ہے قصائی نے کہا مولا گوشت بہت اچھا ہے اور بہت اچھا جانور تھا، آپ لے لیجیے۔ امام نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس نے کہا میں کون پیسہ مانگ رہا ہوں آپ سے؟ پیسے مانگوں تو آپ کہیے نا، میں تو آپ سے پیسے مانگنا ہی رہا ہوں۔ تو کہا بھئی پیسے تو دینا ہوگا؟ کہا نہیں، یہ بھی آپ کے لیے آپشن رکھوں گا، جب ہوگا تو دیجئے گا، آج نہیں صحیح، کل نہیں صحیح، جب آپ کو ہو جائے گا تو دے دیجئے گا۔
تو امام نے کہا نہیں پھر بھی مجھے گوشت نہیں چاہیے. تو پوچھا کہ کیوں نہیں چاہیے, میں اتنی سہولت دے رہا ہوں. کیا اس لیے گوشت کھا کے تیرا غلام بن جاؤں یہ اچھا ہے کہ بغیر گوشت کھائے آزاد رہوں یہ اچھا ہے؟ میرے لیے یہ اچھا ہے, میں یہ کام نہیں کروں گا. آپ دیکھو آج یہی چیز ہم ممبئی میں دیکھتے ہیں نا. پوچھے کیا ہوا, کوئی قرضہ نہیں ہے تو کیا کیا بھائی تم نے, اتنے سارے سامان لیے, وہ نوکری چلی گئی تو کیا کروں. آپ نے غلامی خود اپنے پیروں میں ڈالی. اسی لیے اللہ کہتا ہے ایک ایسی صفت پیدا کر لو جس کو قانے کہتے ہیں. اسی لیے ایک آدمی, بس یہ روایت سنا کے بات ختم کر لیتا ہوں, سمیٹ لیتا ہوں. ایک گروہ صحابہ کا آیا اللہ کے رسول کے پاس, کہا میرے لیے ایک کام کر دی, ایک چیز مانگنے آیا آپ سے. مجھے کیا مانگنا آیا ہو؟ کہ اللہ کے رسول ایک چیز کی گارنٹی دے دیجیے, گارنٹی آپ سے چاہیے. مجھے کیا آپ سے گارنٹی چاہیے؟ اللہ کے رسول سے کیا گارنٹی مجھے؟ کہا جنت دلوا دیجیے. کچھ یاد کے مانگے نہیں, کہہ رہے اللہ کے رسول جنت دلوا دیجیے. اللہ کے رسول نے سر جھکا لیا. دیکھیے یہ تو آپ کہہ دیں, اور بھی کیسے کیسے لوگ آئے, اللہ کے رسول تو سب کو جانتا ہے, آئے جنت لینے کے, اللہ کے رسول میں جنت دلا دی, گارنٹی ہو, بھی آپ کی گارنٹی ہو. کہا تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا, کہا میں دلا دوں گا, لیکن ایک گارنٹی تم بھی مجھے دلا دو. ایک گارنٹی تم مجھے دے دو, میں ایک گارنٹی تمہیں دے دیتا ہوں. میں تمہیں جنت دلا دوں گا, تم مجھے ایک گارنٹی دو. انہوں نے کہا کیا, آپ ہم سے کیا گارنٹی کہیں؟ آپ سے گارنٹی یہ لینا ہے دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہیں کرنا. آج آپ جانتے ہیں کبھی کبھی شکایت یہ آتی ہے فیملیز کی طرف سے کہ مولانا شوہر ہمارے ایسے ہیں نا, چار پہ بیٹھے رہتے ہیں اور نیچے رہتی ہے, ہاتھ سے اٹھا سکتے, کہتے بیوی کا آواز دیتے اٹھا دو, ذرا اٹھا دو ہمیں دے. تو قناعت خالی یہ نہیں ہے, قناعت یہ بھی ہے کہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے, تو آپ کیوں کسی پر ڈیپینڈ رہنا چاہتے ہو؟ کیوں اپنے کام کسی اور سے کروانا چاہتے ہو؟ آپ کے پیر نہیں ہے, ہاتھ نہیں ہے, مجبوری ہے, کوئی مجبوری ہو تو ایک الگ بحث ہے. اسی لیے آپ دیکھو اماموں کی سیرت میں جب تک ہو سکتا تھا کسی سے کچھ مانگتے نہیں تھے, کہتے تھے نہیں ہم یہ کام خود کر سکتے. حتیٰ امام اپنا جوتا خود سی لیتے تھے, کہتے اپنے کپڑے میں پیوند لگا لیتے. یہ خود کس وجہ, یہ قناعت کی علامت ہے. عزیزان گرامی, ایک ایسی صفت جو ائمہ کہتے تھے اس سے بڑی دولت تمہارے پاس کوئی نہیں ہوگی کہ تم اپنے اندر قناعت پیدا کر لو. قناعت پیدا کر لیا تو اللہ جس چیز کو تمہیں دے گا راضی رہو گے اور تمہاری زندگی سکون سے گزرے گی. ورنہ اگر یہ پیدا نہیں کر سکے, کچھ بھی رہو گے, ہمیشہ کچھ نہ کچھ تمہیں بے چین رکھے گا. اسی لیے ہم کربلا میں ایک منظر دیکھتے ہیں, ہر آدمی پریشان تھا اور مولا ہمارے بڑے سکون سے تھے. آپ کبھی سوچتے کہ یہ کتنی عجیب بات ہی نہیں کہ جو یہ ملعون ہے 30,000 کا لشکر لے کے کھڑے ہیں, وہ پریشان ہیں, اور امام جیسے جیسے اپنے ناصروں کو دے رہے ہیں. آج راوی کہتا ہے خدا کی قسم میں نے امام حسین کے جیسا کسی کو نہیں دیکھا. تجھے کیا دیکھا تم نے؟ کہتے دیکھتا تھا کہ اصحاب مارے گئے, سکون اور چہرہ اور نورانی ہو گیا. کہتے حتیٰ اپنے 6 مہینے کے لال علی اصغر کی لاش لیے کھڑے ہوئے ہیں, لیکن حسین پریشان تو ہے, غم تو ہے, لیکن سکون اور اطمینان چہرے پر آیا ہے, نورانیت اپنی جگہ پر باقی ہے. آپ کبھی سوچئے کون سی چیز مولا کے کہہ دے, ہاں کربلا میں علی اکبر کی لاش پر پہنچے, امام روئے, لیکن ان کا اطمینان اور بڑھ گیا, سکون بڑھ گیا. حتیٰ میں نے یہ جو جملہ مقتل میں دیکھا, جب جناب زینب کے پاس آئے, کہا بہن خدا حافظ. آپ دیکھو کتنی عجب بات تھی, کہہ دینا بہت آسان تھا, میں نے آپ کہہ دیا, آپ نے سن لیا, لیکن آپ کبھی اندازہ کرو کہ جناب زینب کو 3 دن گوارا نہیں ہوا اپنے بھائی کے بغیر دیکھے رہنا. کیسے اس بھائی سے یہ جملہ جب کہا بہن خدا حافظ, اے بہن مجھے اجازت دو, تو تاریخ نے لکھا ہے بی بی نے باہیں پھیلائی اور دوڑ کر لپٹ گئی, بھیا میں آپ کو نہیں جانے دوں گی.
صبح سے لوگ گئے ہیں واپس نہیں آئے. بھیا یہ سوچ کہ زینب جی رہی تھی کہ میرا بھائی زندہ ہے, میں نے علی اکبر کو قربان کر دیا اس لیے کہ میرا بھائی زندہ ہے. میرا عباس مجھ سے اجازت مانگنے آیا, میں نے کہا کہ ہاں میرا بھائی زندہ ہے, سب کو قربان کر دیا تاکہ میرا بھائی زندہ رہے. بھیا اب آپ جانے کو کہہ رہے ہو, میں آپ کو ہرگز جانے نہ دوں گی. یہ جملہ سننا تھا کہ میں نے مقتل میں دیکھا آقا کو, یہ کتنا درد ہوا. آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا کہ اے اللہ میری زینب کو سکون عطا کر دے, اے اللہ میری زینب کو رنج سے دور کر دے. یہ کہے دعا کیا, دعا قبول ہوئی. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کس طرح دعا کے امام نے سینے مبارک کی طرف اشارہ کیا, اے اللہ میری زینب کو اب اس کے بعد کوئی رنج نہ دے. راوی کہتا ہے اس کے بعد کبھی بیوی بے ہوش نہیں ہوئی, لیکن ہاں اب یہ دوسرا مرحلہ تھا. کہا بہن آگے آگے چلو, میں اپنے سجاد سے جدا ہونا چاہتا ہوں. لو ارباب اعضا جناب سجاد کو آغاز سے کھولا آنکھیں, کہا بیٹا سجاد آنکھیں کھولو, دیکھو مجھے یہ جو جملہ نقل کرنا تھا. فرمایا بیٹا سجاد مصیبتیں ختم ہو گئی, یہ ساری مصیبت میرے امتحان تک ہے, اس کے بعد اب تمہیں ایک دوسرے امتحان سے گزرنا ہوگا. بس یہ جملہ سن لیجیے, مجلس ختم کر رہا ہوں. راوی کہتا اب میں نے دیکھا خیموں سے جب شعلے بلند ہوئے تو ایک بیوی خیمے کی طرف جاتی تھی اور شعلوں کی وجہ سے پیچھے پلٹ آتی تھی. کہتا میں گھوڑا دوڑا کر گیا, بیوی سے پوچھا بی بی کیا اس خیمے میں کوئی قیمتی چیز رہ گئی ہے کہ آپ آگ کی پرواہ نہیں کر رہی ہے؟ بار بار جاتی ہے اور پلٹ کر آتی ہے. تاریخ کہتی اس کے باوجود اس ملعون نے مدد نہیں کیا. بیوی نے فرمایا یا شیخ انا لنا علیلا فی الخیمہ, اے شیخ ہمارا بھتیجا خیمے میں رہ گیا, آگ جل رہی ہے, کہیں میرے سجاد کو نقصان نہ پہنچے. یہ کہتا پھر میں نے دیکھا وہی طویل القامہ بیوی جلتے ہوئے خیمے کے اندر گئی اور پشت پر سید سجاد کو پلٹ لے کر آئی. آواز دیا اے بیٹا سید سجاد, اے بھیا حسین, ارے میں تمہارے سجاد کو جلتے ہوئے خیموں سے بچا کر لائی. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون. الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک. اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کے واسطے ہماری سزاداری کو قبول فرما. آمین. اے اللہ ہمارے آنسوؤں کو بیوی کے رومال میں جگہ عطا فرما. آمین. اے اللہ ہمارے مولا ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما. زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما. ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما. اے اللہ ہم حاجت مند ہیں, ہماری حاجتوں کو قبول فرما. صاحبان مجالس کی تمام نیک حوائج کو قبول فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عطا فرما. جو اس دنیا سے گزر چکے ان کی مغفرت فرما, انہیں جوار ائمہ میں جگہ عطا فرما. اے اللہ مومنین جہاں بھی ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. جو قید میں انہیں قید سے رہائی عطا فرما. جو ظالموں کے نرغے میں انہیں ظالموں سے نجات عطا فرما. اے اللہ جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں ان کا حق انہیں بازیاب فرما. اے اللہ ہمیں حج و زیارت کی توفیق عطا فرما. ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما. ہمیں نور آل محمد, محبت آل محمد اور آخرت میں شفاعت آل محمد نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک سورہ حمد کی درخواست ہے مومنین کے لیے. مرحوم علی حسین بھائی وکیل, فاطمہ بھائی وکیل, اقبال بھائی وکیل, زینب بھائی وکیل, عباس بھائی وکیل, وکیل فیملی اور تمام